جی سوال یہ تھا کہ تاریخ بشریہ کا سب سے مظلوم ترین انسان کون ہے اور وہ کیوں ہے؟ یہ خمس تو ایک سادات کا حصہ ہے اور ایک امام کا، تو ہم امام کا حصہ مرجع کو کیوں دیں؟ السلام علیکم، بات کرو بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی، میرا نام علی ہے۔ تو میرا دراصل یہ سوال ایک ہے جو کہ اکثر لوگ جواب دے پا رہے ہیں۔ میرا سوال تم سے متعلق کہ یہ خمس تو ایک سادات کا حصہ ہے اور ایک امام کا ہے، تو ہم امام کا حصہ مرجع کو کیوں دیں؟ بھائی مرجع کو جو خمس آپ لوگ دیتے ہو نا، یہ بالکل ایک بدعت ہے، اس کا کی کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے۔ اور آپ لوگ مجھ سے کہتے ہو نا کہ ہم بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مراجع تو حدیث کی روح سے فتویٰ دیتے ہیں۔ بھائی یہی وہ نمونہ ہے کہ مراجع حدیث کی روح سے فتویٰ نہیں دیتے، وہ دین میں بدعتیں پیدا کرتے ہیں۔ انہی بدعات میں سے ایک بدعت یہی ہے کہ آپ مرجع کو خمس دے دو اپنا، یہ سب واجب کہتے ہیں، واجب ہے، یا اس کی اذن لے لو، اجازت لے لو، تو اس کی کوئی حدیث کوئی روایت نہیں ہے۔ اب خمس کیسے صرف کرنا ہوگا، اس کی احادیث ہیں۔ ابھی میں نے پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے 2 پروگرام کیے خمس کے موضوع پر، ٹھیک ہے نا، لیکن ابھی مصرف خمس آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ خمس کو اگر ہم امام علیہ السلام تک نہیں پہنچا سکتے تو شریعت نے اس کا کیا حکم دیا ہے سہم امام کو، کہ ہم اس کو کہاں پہ خرچ کریں، کس طرح خرچ کریں، تو یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئے گا احادیث کے ساتھ۔ میں حدیث آپ کو دکھاؤں گا کہ مراجع کچھ فتویٰ دیتے ہیں، حدیث شریف اور ہے بھائی۔ اب اس کا انتظار کریں آپ، شاید میں رمضان سے پہلے میں وہ جو 1-2 مزید اسپیچز کروں گا خمس پر، تو آپ کو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے نا۔ میں اسی ہفتے کرتا لیکن 15 شعبان کی مناسبت سے میں نے اس موضوع پہ تقریر نہیں کی، ٹھیک ہے، اوکے، تھینک یو جی، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو جناب، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی جناب، السلام علیکم، بات کریں بھائی۔ السلام علیکم۔ جی بھائی صاحب۔ ڈاکٹر علی مصری کا بیٹا بول رہا ہوں، سید سفیر مہدی، وہ ابھی عبادت میں مصروف ہے، تو ان کے بہاف پر میں سوال کر رہا ہوں آپ سے۔ سوال یہ تھا کہ تاریخ بشریہ کا سب سے مظلوم ترین انسان کون ہے اور وہ کیوں ہے؟ سب سے مظلوم کون ہے اور کیوں ہے؟ دیکھیں جی دیکھیں ائمہ طاہرین علیہ السلام سب سے مظلوم ہیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کے روایات میں ہے کہ وہ جب ممبر پہ جاتے تھے کوفہ میں، تو اب خوشی کا دن ہے، ایسے سوال نہ کیا کرو نا، مجھے گریہ آئے گا۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام کی زیارت میں بھی السلام علیکم اول المظلومین، اور ان کے بس چھوڑ دیں اس بات، اب خوشی کی باتیں کروں بھائی، انشاءاللہ منتقم آ جائیں گے، منتقم آئیں گے میرے مولا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کے منتقم تشریف لا رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ ہم سے برداشت نہیں ہوتے یہ، اب میں نہیں چاہتا کہ آپ کے سامنے میں گریہ کروں آج کے دن، تو ایسے سوال نہ کیا کرو۔ جی السلام علیکم، بات کریں بھائی۔ وعلیکم السلام جی، اللہ علی صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ بہت مہربانی آپ کی، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا جی، اللہ علی صاحب میں ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی کنورٹ ہوں شیعہ۔ آپ نے کیا کیا؟ جی میں کچھ ٹائم پہلے ہی کنورٹ ہوں شیعہ۔ ماشاء اللہ، کس شہر سے کال کر رہے ہیں؟ بس صوبے سے بتاؤ، صوبہ بتاؤ، شہر نہیں بتاؤ، کس صوبے سے کال کر رہے ہیں؟ پاکستان۔ پاکستان سے۔ اچھا، اور مزید کیا حکم ہے بھائی؟ خدا تو قبول کرے انشاءاللہ۔ بھائی اس میں جی شکریہ۔ تو اس میں سر یہ بات ہے کہ آپ کو بھی بڑا سنا تھا جس وقت کنورٹ ہو رہا تھا، آپ سے بھی بڑا کچھ سیکھا تھا۔ تو اس میں جو میں نے ایک چیز سیکھی، ایک سوال دل میں بہت آتا تھا کہ خلافت اگر امام کا حق تھا تو امام نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی اس کے؟ تو پھر بہت سارے جواب ملے، لیکن ایک یہ جواب سب سے بہتر لگا کہ امام نے اس کی تلوار کیوں اٹھائی کہ اسلام ختم نہ ہوئے، اسلام آگے چل سکے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ جواب دیا کہ 40 لوگ امام کے پاس نہیں تھے کہ امام نے نہیں تلوار اٹھائی۔ بٹ میرے دل میں سوال تھا کہ امام کو تو اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی تھی، خیبر کو امام نے اکیلے نے اٹھایا تھا، تو کیا امام کے لیے 40 لوگ ضروری تھے
اس سے زیادہ سوال مجھے یہ سیٹسفائی کرتا ہے کہ امام نے اس لیے نہیں کیا کہ مسلمان بٹ نہ جائیں. اوکے بھائی صحیح ہے. تو بس آپ کے دل میں جو جی آتا ہے بالکل ایک بات کی دیکھیں، اللہ تعالیٰ ایک کام کرتا ہے اس کی ضروری نہیں ہے کہ اس کی ایک دلیل ہو. اسی طرح جو بھی حکیم آدمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام معصوم علیہ السلام کو ایک کام انجام دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ایک ہی فائدہ ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے. ہو سکتا ہے ان کے کام کے کئی وجوہات ہوں، کئی حکمتیں ہوں اور کئی فوائد ہوں. تو آپ کو ان کے فوائد میں سے ایک فائدہ دل کو لگتا ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، جو آپ کے لیے باعث قناعت ہے، ہمیں اس سے خوشی ہے، کوئی بات نہیں. اور حکم؟ جی بس یہی سوال تھا. اور اس میں یہ ہے کہ کیونکہ ہم امام مہدی کی آج اینیورسری ہے، برتھ اینیورسری، تو اس والے سے پچھلا سوال میں نے ابھی سن ہی رہا تھا آپ کے سیشن میں کہ وہ اس وقت کہاں پر ہیں. اور اوکے تو تھینک یو سر. میں یہ تھا کہ اوکے مزید سوال کرنا ہے آپ نے یا سوال ختم ہے آپ کا؟ بس ختم ہے. بہت شکریہ آپ اوکے کا. تھینک یو میرے بھائی. خدا آپ جزائے خیر دے، سلامتی دے، عزت دے آپ. جی 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 سر بات کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا جناب نام ہے بھائی صاحب؟ میرا نام سید شبی حیدر ہے. بیسیکلی انجینئرنگ سے تعلق ہے، انجینئر ہوں ماشاء اللہ. اور اب ریٹائرڈ لائف ہے ماشاء اللہ سے. کس طرح کا انجینئر ہے آپ اور بھائی؟ انجینئر کے تو کئی اقسام ہوتے ہیں. میں الیکٹریکل انجینئر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خدا آپ کو سلامتی دے، حکم کریں. جی آمین الہی آمین. بالکل آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے اور ہماری دل کی گہرائیوں سے دعائیں ہیں آپ کے لیے. آپ نے جس تھینک طرح یو سر. سے دین اسلام کو اور اس کو کھول کھول کر اور دلیری کے ساتھ بیان کیا ہے. مطلب میری بہت سی چیزیں اب ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک اب ہم عمر میں ماشاءاللہ 65 پلس میں جا رہے ہیں ہم. ماشاء اللہ. اور خدا عمر اب طویل دے آپ. بہت جی جی الحمدللہ. اب ہمیں یعنی جا کے وہ بہت سی حقائق جو ہمارے ذہنوں میں گھوم رہے تھے، پھنسی ہوئی تھی بعض باتیں، کوئی بتا ہی نہیں پا رہا تھا، کسی سے ہم پوچھنا بھی بڑا مسئلہ سال وہ لگتا تھا، وہ ساری چیزیں کھلتی ہوئی چلی جا رہی ہیں. انشاءاللہ ہماری آپ سے گفتگو رہے گی آئندہ بھی. میں انشاءاللہ ابھی آپ کا زیادہ وقت نہیں دوں گا، لیکن میں بہت انشاءاللہ. مطمئن ہوا ہوں. میں نے اپنے دوست تھے وہ بھی ریٹائرڈ ہیں، انہیں میں نے بتایا، میں نے کہا بھائی اب ہم 65 کے بعد ہمیں حقائق پتہ چلیں اور اتنے کھل کے پتہ چلیں کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. کوئی شک نہیں ہے کہ میں ایک یا دو کلپ آپ کے سن کے نہ سوں. ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ. خدا آپ کو جزائے خیر. جی الحمدللہ سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، یعنی باقاعدہ فیلنگ ہوتی ہے باڈی کے اندر کہ ہمارے میں انرجی آ رہی ہے. شکر الحمدللہ. اچھا میری تھوڑی سی گزارشات ہیں. جی سر. تو ایک تو یہ ہے پہلی تو ہاں وہی میں سوال ہی کر دوں، بلکہ جب ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کے بعد ان کے ساتھ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا نصارہ کے ساتھ، بنی نصارہ کے ساتھ، ٹھیک ہے سر. تو اس کے بعد یہ عمر نے ان کے اوپر کیوں حملہ کیا؟ وہ کیا یہ زیادتی والی بات نہیں تھی کہ ایک جب وہ اس میں پناہ میں تھے؟ اچھا دیکھیں نصارہ پہ، وہ جس نصارہ کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا نا معاہدہ، وہ نصارہ نجران کے تھے. نجران جو ہے وہ عرب ہی میں ایک علاقہ ہے نجد میں، وہ اس کے ساتھ کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جن لوگوں پہ ابو بکر عمر نے حملے کیے تھے وہ شام پہ جو حملے ہوئے تھے وہ ابو بکر کے زمانے میں شروع ہوئے تھے. تو اس زمانے میں عرب اسلام سے پہلے عرب تھے ہی یہ ایک غارت گر قوم تھی. عربوں کا کام ہی کیا تھا؟ چوری کرنا. اسلام سے پہلے عرب جو تھے چوری کرنا، غارت کرنا ان کے لیے ایک عام چیز تھی. کہ مثلا آپ کسی وہ مسافر جا رہا ہے اس کا مال اٹھاؤ، یا کوئی قافلہ جا رہا ہے اس کا مال اٹھاؤ، یا کوئی قبیلہ کمزور ہے اس پہ حملہ کرو. تو یہ جب اسلام آ گیا تو یہ کچھ یہ طاقتور بن گئے، تو ابو بکر کو خلافت ملا، تو سامنے وہ جو شام تھا نا، شام اس وقت سیولائزیشن کا سینٹر تھا. شام اس وقت سیولائزیشن کا اور ویلتھ کا، ثروت کا، پیسوں کا، وہ بالکل اب جیسے مثلا نیو یارک ہے، جیسے اب لاس اینجلس ہے، یا آپ فرض کریں اب تو دنیا میں کئی سینٹر ہیں، لندن ہے، بینکنگ کا مرکز مثلا لندن ہے، نیو یارک ہے. اس طرح وہ شام اس زمانے میں اس طرح تھا اقتصاد کے لحاظ سے. تو یہ تو ایک غارت گر قوم تھی. یہ تو اسی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ ہم جائیں وہاں سے عورتیں لے کے آئیں، وہاں سے پیسے لے کے آئیں. اسی نیت سے نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کو حکم دیا تھا، ان کو وصیت کی تھی کہ تم شام پہ حملہ کرو،
کسی قسم کا کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے اس کے خطبے میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ کبھی زندگی رہی ابو بکر کے کہ ابو بکر کس طرح مختلف قبائل کو جمع کر کے ان کو اسی بات کی کہ عورتیں لے کے آؤ, جاؤ وہاں سے عورتیں لے کے آؤ, صاف الفاظ میں عورت لے کے آؤ, مال لے کے آؤ وہاں سے شام سے. اسی طرح ان کو دلا دیا کہ بھئی جاؤ حملہ کرو. اس لیے ان لوگوں نے حملے کیے. سمجھ میں آئی نا. وہ جو لوگ جزیہ دے رہے تھے وہ اور تھے, جو لوگ جزیہ دے رہے تھے, جو لوگ نجران والے تھے وہ اور تھے. اچھا, شام والے کرسچن جو تھے ہاں وہ اور ہیں جی ہاں. اچھا, اور ان پہ حملہ کرنے کی وجہ بھی کیا تھی, وہی غارت کرنا اور کچھ نہیں تھا. جیسے مسلمانوں کا تاریخ یہی ہے, مسلمانوں کی تاریخ یہی ہے ہاں کہ ان کے جب بھی ان کے پاس طاقت آیا ہے چوری کے لیے, پیسوں عورتیں اٹھانے کے لیے دوسرے پڑوسیوں سے, ان کا تاریخ ہی یہی ہے مسلمانوں کا. بہت ہی شرمناک تاریخ ہے بھائی. آپ کے جو محمود غزنوی ہیں یا وہ درانی ہیں, احمد شاہ درانی, یہ سب کے سب یہ چور ڈاکو اور یہ اللہ آپ کا بلا کرے دوسرے اقوام پہ ظلم کرنے والے ظالم لوگ تھے. جی اچھا سر, اب میں ایک اور یہاں پر گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ میرے ذہن میں یہ سوال کافی عرصے سے چلتا تھا کہ یہ سارا مسئلہ تھا تو ان پر کیوں حملہ کیا گیا. اب اس میں دو چیزیں تھیں. ایک تھے ماشاءاللہ بہت ہی میرے ایک بڑے اچھے استاد تھے, ان کا بھی کبھی ذکر کروں گا, بہت بڑے موقف تھے, مجھے اچھے مطلب کے اساتذہ ملے. میری بس اللہ تعالیٰ کی مجھ پر یہ بہت بڑی عنایات اور کرم ہے کہ اس وقت ہی میرے ذہن میں بہت سی چیزیں جو تھیں نا وہ کلیئر ہونا شروع ہو گئی تھی. مثلا بچپن سے ہی میں یہ کہتا تھا بھائی ٹھیک ہے جب امامت واجب ہے تو امامت کے اوپر کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی جو کہ واجب ہو. ہاں یہ ہے کہ اہل علم ہیں, ان کے پاس ایز اے ڈاکٹر ان کے پاس جا سکتے ہیں, ہم ہمارے مسئلے مسائل ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو امام کے برابر وہ مانے تو یہ تو پھر دین ہی پھر سارا ہمارا ختم ہو کے رہ جائے گا. پھر ہمارے دین میں اور عمری دین میں کیا فرق رہ جائے گا, تو ہم وہی بن جائیں گے. تو میں بچپن سے اس طرف میرا ذہن وہ تھا, اور پھر آپ ان چیزوں سے مجھے اور بھی زیادہ تقویت ہوئی. پھر میرے ایک اچھے استاد تھے, انہوں نے میرا ذہن کافی اس معاملے میں کھول دیا, مطلب ہمت ہو گئی, کیونکہ اس طرف سے نکلنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. دراصل یہ جو بنا دیے جاتے ہیں نا عقائد بچپن میں, کتابوں میں, اسکولوں میں, تو اس سے فرار بڑا مشکل ہوتا ہے, وہ بہت مشکل